الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل کے سبق کی کارگزاری لیتے ہیں اور اس کے بعد آج کے سبق کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کل ہم نے نمبر 1 چیز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کس علاقے کے اندر پیدا فرمایا تھا؟ جی بولو، کل کس شہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات ہوئی ہے؟ سارے بولو نا۔ مکہ المکرمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کا نام کیا ہے؟ کل پڑھا ہے جی۔ خاندان کا نام یہ سن کے نہ کہو، خود دھیان سے یاد کرو۔ خاندان کا نام کیا ہے؟ بنی ہاشم۔ اس کو اوپر والے میں لگا کے دیکھو، مائک کو نمبر 1 میں لگا دو اوپر، اس میں ابھی ویسے ہی چل نیچے میں لگا دو۔ ان کو تھوڑا سا باہر کھینچنا، مائک یہ جو بٹن ہے نا مائک والے، تھوڑا سا باہر کھینچ۔ چلو بس ٹھیک ہے، چلو خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کیا نام ہے؟ اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ اصل نام کیا ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے یاد کروا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو تقریب والے دن انعام ملے۔ کیا ملے؟ انعام ملے، آپ کی بے عزتی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ٹرافیاں پڑی ہوں اور آپ سوچ میں پڑے ہوں، وہ بھی پڑی رہ جائیں، آپ بھی پڑے رہ جائیں۔ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ واقعہ فیل۔ کون سا واقعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ واقعہ فیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 500؟ پہلے آپس میں مشورہ کر لو پھر مجھے بتانا بھائی، سارے غلط بتا رہے ہو۔ کتنے؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے بیٹا، سفید ٹوپی والے کھڑا ہو نا، آپ صحیح بتا رہے ہو، آپ بتاؤ۔ 571۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ 571 سال بعد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 6000 سال بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام کل ہم نے پڑھے، کون کون سے 2 نام جو طے ہوئے؟ محمد اور احمد۔ اس کا مطلب ہے کل کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، کل کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ آج کے سبق کا آغاز کریں۔ بات کہاں سے شروع ہونی تھی؟ کون بتائے گا؟ انعام ملنا ہے؟ نہیں، دوسرے سبق تیسری سنی، پیدائش تو ہوگی تھی بھائی۔ پیدائش کے بعد نام رکھا جاتا ہے، پہلے رکھا جاتا ہے۔ کہاں سے شروع ہونی ہے بات؟ اب تم اتنے زیادہ ہو گئے، میں کہ تو دار پہ رہے ماں سارے نو دار دلیتے تھے، میں تو مول گال
اچھا جی، آج کے سبق ہمارا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اپلے کر دے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا۔ چند دن اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پاتے ہیں۔ چند دن کے بعد ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ، جن کا دوسرا نام حضرت سومیہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں۔ تقریباً 2 ماہ کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دودھ پیتے ہیں۔ 2 ماہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، اہل عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں دائیاں بچوں کو پرورش کے لیے لینے کے لیے آتی ہیں۔ کئی دائیاں بچوں کو لینے کے لیے آئی اور ہر دائی نے اس بچے کو اٹھایا، اس بچے کو لیا جس کا باپ موجود تھا۔ دائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور کہتی اس بچے کو کیا کرنا ہے، اس بچے کا تو باپ ہی نہیں ہے، جس بچے کا باپ نہیں اس کا حق الخدمت ہمیں کیا ملے گا، دودھ پلانے کی اجرت ہمیں کیا حاصل ہوگی۔ یہ دائیاں چھوڑ دیتی ہیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب خالی ہاتھ جانا مناسب نہ سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اٹھا لیتی ہیں۔ باقی دائیوں نے دنیا سے امید لگائی اور اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اللہ سے امید لگائی۔ جس نے اللہ سے امید لگائی آج اس کے چرچے ہیں، اور جنہوں نے دنیا سے امید لگائی لوگ آج ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ ہمارے لیے اس سیرت کے سبب سے یہی پیغام سیرت ہے، ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر ہم نے اللہ سے امید لگانی ہے، دنیا سے امید نہیں لگانی۔ محنت کرنا یہ ہمارے حق میں ہے، محنت کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، لیکن امید لگانا اپنی محنت سے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ محنت خود کرو لیکن محنت کے نتیجے کی امید اللہ سے لگاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے امید لگائی، اللہ نے باغ جگا دیے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اس سے پہلے میری اونٹنی کے تھن بالکل خشک تھے، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہوں، میری اونٹنی بیمار صحت مند ہو جاتی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ بھر آتا ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھر لے آتی ہیں، ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر آتا ہے۔ اب بکریاں جنگل میں چرنے کے لیے جاتی ہیں، ساری دائیاں اپنی بکریاں چرانے کے لیے بھیجتی ہیں، ہر ایک دائی کے بکری جو ہے وہ خالی تھنوں سے واپس آتی ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں بھرے ہوئے تھنوں سے، دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں سے واپس آتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، معجزات، انوارات تھے کہ اماں حلیمہ نے اللہ سے امید لگائی تھی، اس لیے اللہ نے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ برکات اور انوارات عطا فرمائے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی ہیں۔ 2 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 2 سال ہوئی، وعدے اور معاہدے کے مطابق اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس بھیجنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اس کا آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ بولو یار، جو بھی آپ کو دیکھتا ہے اس کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنا خوبصورت بنایا آج تک کسی ماں نے خوبصورت نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی آپ اللہ سے عرض کرتے گئے، اللہ آپ کو بناتا گیا جیسا آپ چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو ایسا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا اور انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی اپنی گردنیں کٹوا دیتی۔ اور حقیقتاً صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور گردنیں کٹوائی، گردنیں کٹوا کر ثابت کیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ماننے والا ہوتا ہے وہ سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وعدے کے مطابق اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دینا، آپ کی والدہ محترمہ کو، لیکن حضرت حلیمہ کے دل میں آپ کی محبت اتنی بیٹھ گئی اب آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت آمنہ کے پاس آئی، اماں جان آپ کا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، میں اس بچے کی اور پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ نے اجازت دے دی۔ مکہ کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے آپ کی والدہ محترمہ نے مزید اجازت دے دی۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ مزید 2 سال یعنی مکمل 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 2 سال ہوئی، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے جو کلمات نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، آپ نے اللہ کی طرف سے ملنے والی دودھ کی غذا پر اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑوا دیا گیا، مزید 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ کی عمر مبارکہ جب 4 سال ہوئی، ایک دن آپ جنگل کے اندر اپنے دوسرے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو لٹا کر سینہ چاک کیا، دل مبارک کو نکال کر جنت کے برف کے ٹھنڈے زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ آپ کا سینہ سلائی کر دیا۔ یہ سارا ماجرا آپ کے رضائی بھائیوں نے دیکھا، دوڑتے ہوئے اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، اماں جان وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے محمد بن عبداللہ، اس کو 2 آدمیوں نے لٹایا، سینہ چاک کر لیا، پتہ نہیں ماجرا کیا ہے۔ حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر واقعتاً زخم کا نشان صحیح ہونے کا نشان تھا، زخم صحیح ہونے کا نشان تھا، خون آلود نشان نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اب اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈر جاتی ہیں، بچہ بڑا برکتوں والا ہے، بڑا بختوں والا بچہ ہے، بڑی نعمتوں والا، فضیلتوں والا، خاصیتوں والا بچہ ہے، کہیں اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، میں اس بچے کو اس کی اماں کے حوالے کر دیتی ہوں۔ پہلے اماں حلیمہ سعدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن جب یہ شق صدر والا واقعہ دیکھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے، آپ کے والدہ محترمہ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 4 سال ہے، آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ 5 سال 6 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ طیبہ اپنے ننہال بنو نجار جاتے ہیں۔ واپسی پر مقام ابوا یہاں پہنچ کر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا
جس جگہ انتقال ہوا یہ جگہ آج 1400 سال بعد بالکل ویران ہے، اور خود تصورات کی دنیا میں بندہ جائے اور یہ سوچے کہ جو جگہ آج اتنی ویران ہے اس جگہ کی 1400 سال پہلے کیا کیفیت ہوگی، کتنا بڑا آپ پر امتحان تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی عمر 7 سال ہوئی، اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی، اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی عمر 82 سال ہوتی ہے، تو آپ کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنی زندگی میں اپنے جو 2 بیٹے ہیں حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے سگے بھائی زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب، ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ حقیقی چچے ہیں، یہ اچھی دیکھ بھال اور پرورش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو طالب کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ رفتہ رفتہ بڑھتی ہے۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دوسری مرتبہ شق صدر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل شق صدر 4 مرتبہ کیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ شق صدر کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شق صدر 4 سال کی عمر میں ہوا، نمبر 2 10 سال کی عمر میں آپ کا شق صدر ہوا، نمبر 3 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، نمبر 4 51 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ پہلی مرتبہ شق صدر کرنے کی حکمت اور وجہ یہ تھی، آپ کے دل مبارک کے قریب ایک چھوٹا سا بالکل سیاہ نقطہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے نکال کر وہاں سے اچھی طرح دھو دیا تاکہ آپ کا دل مبارک بالکل پاک اور صاف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری مرتبہ جب شق صدر ہوا، دل مبارک سے کھیل کود کا اللہ تعالیٰ نے شوق نکال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری مرتبہ شق صدر ہوا، عمر مبارکہ 40 سال تھی۔ اب نبوت ملنی ہے، نبوت کا بوجھ اٹھانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ اب قرآن نازل ہونا ہے، اللہ کی وحی کو اٹھانے کے لیے دل کو طاقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا شق صدر کر کے آپ کے دل مبارک کے اندر وہ طاقت رکھ دی جس کے ذریعے آپ اللہ کے قرآن کو، وحی الہی کو برداشت کر سکیں۔ قرآن کی وحی کو، اللہ کے قرآن کو برداشت کرنے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کریں پہاڑوں پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا، سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، اب آپ کے دل پہ نازل ہونا ہے، اس کو طاقت کی ضرورت ہے۔ آپ کا کلام آپ کے دل مبارک کے اوپر اترنا ہے، اس دل کو اب طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت ہوگی تو برداشت ہوگا نا۔ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں اور بندہ دل گردے والا ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ اور دل گردے والا بندہ ہوئے تو بندہ بات کو برداشت کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے وحی الہی کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ دی۔ چوتھی مرتبہ جب آپ کا شق صدر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروانی تھی۔ معراج سے پہلے آپ کا شق صدر کیوں کیا گیا؟ تاکہ میرے محبوب کے دل میں اللہ کے دیدار کی طاقت آ جائے۔ آپ نے معراج پہ جانا ہے، معراج پہ جا کے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے طاقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ ہم نے تجھے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو دیکھ لے گا لیکن تیری قوم نہیں دیکھ سکے گی، تجھے بھی میں اپنا دیدار نہیں کرواؤں بلکہ اپنے نور کی ایک تجلی دکھاؤں گا۔ موسیٰ تیری طاقت، تیری قوم کی طاقت بڑا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بار تو دیکھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ کوہ طور پہ، طور کے پہاڑ پہ آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے طور کے پہاڑ پہ پہنچے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ موسیٰ ہمیں اپنا اللہ دکھا،
ہمیں اپنا رب دکھا، پھر تیرے اوپر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ سوچا شاید مسلمان ہو جائیں، لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تجاویز پیش کرتے تھے۔ ابھی آج کے سبق میں آپ آگے بڑھیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام توحے طور پہ آ گئے اپنی قوم کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اپنا دیدار ابھی نہیں کرواؤں گا، اپنے نور کی تجلی دکھاؤں گا۔ اللہ کا دیدار نہیں، اللہ کا نور اور نور کی تجلی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نور کی تجلی دکھائی، تھوڑا سا آسمان اللہ تعالیٰ نے ہٹایا، نور کی تجلی پہاڑ پہ پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ کے نور کی تجلی آئی پہاڑ کے اوپر، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، ان کی ساری قوم فوری مر گئی، قوم مر گئی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے دیدار کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے معراج سے پہلے اس لیے شق صدر کیا تاکہ میرے محبوب کے دل کے اندر دیدار الہی کی طاقت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کل 4 مرتبہ کیا گیا۔ آپ کی عمر مبارکہ جب 15 سال ہوئی، آپ نے دیکھا میرا چچا ابو طالب مالی حالت بڑی کمزور ہے، کسی طریقے اس کے ساتھ تعاون کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانا شروع کرتے ہیں۔ عمر 20 سال ہوئی، بکریاں چرانے والی تجارت کے اندر شامل ہے۔ آپ کی عمر 25 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تجارت کے اندر بھی شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی نوجوانی اتنی عروج پہ ہے، آپ کا چرچا، امانت، آپ کی دیانت، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، لوگوں کے ساتھ میل جول، حسن اخلاق اتنا عروج پہ تھا، ہر ایک آپ کو محمد امین کہہ کے پکارتا تھا۔ حالانکہ آپ کا نام صرف محمد تھا، لوگوں نے خود آپ کو امین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ آپ بڑے امانتدار ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ بڑے سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا مکہ کے اندر اتنا چرچا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، آپ میرا مال تجارت شام میں لے کر جائیں، میرے مال کو آپ بیچیں، آپ کی جو اجرت ہوگی وہ آپ کو ادا کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے جا کر بیچتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب واپسی آئے، میسرہ نے دیکھا کہ سارے لوگوں پر دھوپ کی شدت، سخت گرمی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ راستے میں آپ آ رہے ہیں، ہر ایک پر دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت خدیجہ نے حساب لیا، واہ واہ، اتنا پروفٹ، اتنا منافع پہلے تو آج تک نہیں ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ اس دفعہ مال تجارت میں اتنی بچت آ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں پہلے ہی آپ کی محبت تھی، جب آپ کے بارے میں واقعات سنے، فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور محبت بڑھ گئی۔ جب پرافٹ زیادہ آئی اور محبت بڑھ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کے لیے، شادی کے لیے پیغام بھیج دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے پیغام نکاح کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ 40 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یہ تیسری شادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ایک بوڑھی خاتون ہے، اس سے جوانی کی حالت میں شادی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آج کچھ لوگ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اس طرح کے معاملات سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے پیارے پیغمبر کی شان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی، شاید ان کو شادیوں کا شوق تھا۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں اگر ہمارے پیغمبر کو شادیوں کا شوق ہوتا، جوانی میں بوڑھی عورت سے شادی نہ کرتے اور بڑھاپے میں جوان عورت سے شادی نہ کرتے، اور جب تک آپ کے نکاح میں یہ بوڑھی خاتون رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے تو بے سہارا عورتوں کا سہارا بننے کے لیے شادیاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت خدیجہ کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں میں سے، تمہاری جنس میں سے جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں۔ جوڑیاں کہاں پہ بنتی ہیں؟ تو بولو، میں آپ حضرات کو بڑی زبردست بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جوڑیاں کہاں پہ بنتی ہیں؟ چاچو بھی آ جائے، ماموں بھی آ جائے، سارے رشتہ دار آ جاؤ، دادا جی آپ بھی آ جاؤ، ساری فیملی اکٹھی ہو جائے۔ کیا کرنا ہے جی؟ رشتے طے کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ رشتے طے کرنے ہیں۔ رشتوں کی بات ہوتی ہے، بات ہو گئی، حق مانگ لیا، ہاں جی اب رشتہ طے کرنا ہے۔ ہر ایک معاملات کو طے کر کے جب اٹھتا ہے آخر میں ہر ایک کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ او جی ہماری تو کوشش ہے، ہم تو ذریعہ ہیں، ہم تو سبب ہیں، لیکن رشتے کہاں پہ طے ہوئے ہیں؟ سب کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ رشتے کہاں پہ طے ہوئے ہیں؟ بھائی یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس میں سے ہم نے جوڑے منتخب کیے، الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے کس کا کس کے ساتھ رشتہ ہونا ہے۔ اپنے رشتوں کی باری آئے تو سارا سیان بو دکھا کے، ساری محنتیں کر کے، ساری تسلیاں کر کے، ساری دیکھ بھال لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکی پڑھی کیا ہے، سب کچھ دیکھ کے تربیت کیسی، خاندان کیسا، پھر رشتے کرتے ہیں۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ رشتے کہاں پہ طے ہوئے ہیں؟ بھائی جب رشتے صحابہ کی بیٹیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر اعتراض کہاں سے آتا ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ میری بیٹی کا تیری بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ رشتے کہاں پہ بنتے ہیں؟ آسمانوں میں۔ اور جب صحابہ کی بیٹیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے تو پھر اعتراض کس چیز کا؟ اللہ کے قرآن میں اعلان ہے نا من انفسکم ازواجا، ایک ہی جنس سے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، والطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں رکھی ہیں ہم نے۔ تو پھر یہ سارے ضابطے اپنے رشتوں پہ ہم چلا لیتے ہیں، لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوتا ہے وہاں اعتراض کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب عمر کی بیٹی حفصہ کے ساتھ ہوتا ہے وہاں اعتراض کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پر اعتراض کیوں ہے؟ بھائی ہر جگہ ایک ہی ضابطہ چلے گا، رشتے کہاں بنتے ہیں؟ آسمانوں پر۔ اگر اپنی بیٹی پہ تو اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے خود نبی بنا کر بھیجے اس کے رشتے کو تو اپنے اوپر چھوڑتا ہے، اس کے رشتے میں تو خود تبصرہ کرتا ہے، اور جس کے رشتے میں تیری کوئی چلتی بھی نہیں ہے وہاں تو آخر میں کہہ کے اٹھتا ہے اور جی رشتے تو اللہ نے بنائے ہیں جی، اسی تو کوشش کر دے بہن، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمارے ایمان کا، عقیدے کا، جان کا حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے خاندان اہل بیت کا حصہ ہیں۔ آپ کے خاندان اہل بیت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میری طرف توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ
25 سال ہے، آپ کا نکاح ہوا، آپ نے اپنے نکاح پر اللہ کے حکم حق مار کو پورا کیا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ کیسے ادا کرو؟ خوشی سے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یہاں بات پوری ہو رہی تھی کہ اپنی عورتوں کو ان کا حق مار دو، بات پوری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نحلہ، خوشی کے ساتھ حق مار دینا۔ بھائی اس کو مجبوری سمجھ کے نہیں، سارے رشتہ دار آگے لاکھوں روپے کھلا دیا، سارے رشتہ دار آئے ساری خوشیوں پہ اندھا دھند پیسے لگائے، لیکن جب حق مار کی باری آتی ہے مولوی صاحب گھٹ تو گھٹ جنہ حق مار بن ہے اتنا لکھ دو۔ کیا کہتے ہیں؟ کم سے کم۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے نکاح پر 500 درہم حق مال ادا کیا۔ ایک درہم کی قیمت آج کے دور میں تقریباً 350 روپے، آپ خود حساب لگا لیں، لاکھوں روپے حق مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ لاکھوں روپے پہلے نکاح پہ۔ اور بھائی بیوی بھی کنواری نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بھی کنواری نہیں۔ اس دور میں تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ یہ مال اپنے کو نہیں آنا ہے۔ آج کل تو یہ تصور بھی ہے، اور یہ کوئی نہیں اپنے گھر ہی آنی ہے، خیر مال جنہ مرضی دے دو، اپنے گھر آنی۔ سلوک اتفاق اتحاد اتنا زیادہ ہے، سلوک اتفاق اتنا زیادہ ہے، وہ گھر والی آتی ہے وہ کہتی میں پیسے نو کی کرنا ہے، میں نے پیسوں کو کیا کرنا ہے، اتنا آپس میں اتفاق ہے، اس کے باوجود بخل کرتے ہو، اللہ کے حکم میں کنجوسی کرتے ہو۔ لاکھوں روپے شریک کھا گئے، جب لوگ کھا کے جاتے ہیں نا آنے چنگا شریک کا ساڑا موک گیا، پیسے بھی لگائے، بدنامی بھی لی، اور آخر میں پھر بد دعائیں لی بھی اور دی بھی۔ اور بھئی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے۔ پھر جب ہفتہ گزرتا ہے، 10 دن گزرتے ہیں، مولوی صاحب جھگڑا ہو گیا ہے، لگتا ہے توڑنی نہیں بنی۔ بھئی توڑ کہاں نبھے گی؟ تو نے شریعت کے مطابق کیا ہی نہیں ہے، تو نے لوگوں کو کھلایا لاکھوں اور اللہ کے نام پہ دیے صرف 5000۔ مولوی صاحب شرعی حق مار گھٹ تو گھٹ کنہ بننا ہے؟ جو مولوی حق مار بتا دے زیادہ، اے مولوی انہوں نے نکاح نہیں بڑھانا آندہ، جو مولوی حق مار بتائے کم، جو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے 500 میں دے دیو، اور یہ مولوی صاحب تھوڑی کیا بات ہے، اے 5000 تسی لو حق مار دی خیر ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے آج مسلمان کو ٹھیک ٹھاک مسلمانوں کی مرمت ہو رہی ہے۔ یہاں بیٹھ کے امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے گھر میں اگر دیکھا جائے تو سارے گھر میں سچے نہیں ہیں۔ اپنی گھر والوں کو چھوڑو، اپنی فیملی کو دیکھ لو، اپنی بیوی بچی کو دیکھ لو، باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہے، بیٹا باپ کے سامنے جھوٹ بول رہے، باپ بیٹوں کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ ہے، بدگمانی لے کے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ باپ کمرے میں آتا ہے، بیٹا کمرے سے اندر باپ آ گیا، بیٹا باہر، باپ صحن میں، بیٹا وہاں سے بھی اچھل گیا اندر۔ یہ باپ کیسا ہے؟ یہ باپ کیسا ہے؟ وہ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ اے ابا ہے گھی کا ڈبہ ہے، ایسا ابا تو نے کہاں سے لبا ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی۔ تو یہ کو اپنی اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محبت کرنی چاہیے۔ آپ نے تو پرائیوں کے ساتھ محبت کی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، کئی بچے جمع ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے بازو پھیلاتے، کئی بچے ایک دم آپ کی بازو کے اندر آ جاتے۔ اتنی آپ نے دوسرے بچوں کے ساتھ محبت کی، اور یہاں اپنے بچوں سے محبت نہیں کی جا رہی۔ اس دور میں اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ دوستی نہ لگائی تو آنے والے وقت میں وہ آپ کا بیٹا نہیں، اللہ کے فضل سے باپ بن کے سامنے آئے گا۔ یہ جو دور جا رہا ہے، آپ کو اپنی اولاد کو اپنا دوست بنانا پڑے گا، نہیں تو وہ آپ کو دکھائے گی کہ دنیا ہوتی کیا ہے۔ ایک سوال کا جواب نہ دو تو کئی دن تک آپ پر ہزاروں سوال پڑ چکے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد جی بچہ ہی تو ہے، وہ بچہ نہیں ہوتا۔ بچے کا ذہن خالی ہے بھائی، بچے کے برتن خالی، ایک گلاس خالی پڑاؤ، ایک کے اندر پانی بھرا ہوا ہو، آپ بتائیں پانی کس میں زیادہ آئے گا؟ خالی میں آئے گا نا بھائی۔ باپ کا دماغ تو بھرا ہوا ہے، 40 سال کی ٹینشنیں، 40 سال کی کمائی، 40 سال رشتہ داروں کے معاملات، سارے لین دین، میل جول، ساری چیزیں اس کے دماغ میں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے دماغ کی مشینری کمزور ہے، بھری ہوئی جو ہے نا، اس کے اندر نئے نئے مشورے نہیں آنے۔
اور اس کی مشینری بالکل خالی پڑی ہے، جو ٹیکنیک اس کے دماغ میں ہے وہ دوسرے کے دماغ میں نہیں ہے۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ایک ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بچہ جس عمر میں جہاز ایجاد کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں نا، اس عمر میں ہم بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا نہیں، آپ ایسے نہ کریں، آپ نہ کیا کریں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ بچے ہو۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں۔ بہرحال ہر عنوان پہ اسلام نے رہنمائی کی ہے، اپنے مسلمان کی 100% کی ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، میری طرف دیکھیں بھائی، توجہ کریں، اسلام ایسا مذہب ہے پوری دنیا کے اندر کسی بھی تہذیب، کلچر کے اصول، قانون، ضابطے کو لے لیں، آپ کی 100% اس مذہب نے رہنمائی نہیں کی۔ اسلام کا کوئی بھی آپ اصول اٹھا لیں، اسلام نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہے، چاہے کافر ہے، چاہے غیر مسلم ہے، چاہے مسلمان ہے، اپنے پرایا ہے، ہر ایک کا اصول اسلام نے پیش کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو چیز ہمیں نہیں پتا نا وہ اللہ نے بیان ہی نہیں کی۔ سبحان اللہ، صدقے ہم اپنے علم کو اللہ کے علم پہ فٹ کرتے ہیں۔ جو بات ہمیں نہیں یاد ہوتی، پڑھی نہیں ہے، اس بات کا پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں استاد جی اے گل تو مڑ کدی سنی ہی نہیں، اے تو پہلی باری سنی ہے۔ جو بات مولوی صاحب نویں بتا دینا، وہ جی پہلی باری سنی ہے، وہ بات پہلی دفعہ سنی ہے، اور مولوی صاحب بھی خیر کوئی نہیں، بے شک قرآن حدیث میں لکھی ہو، اور میں جو پہلی باری سنی ہے۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ من واحد السنہ، مطلب تو یہی بنتا ہے نا بھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، آپ پڑھ کے دیکھو، ایک قرآن کے اندر 30 لاکھ علوم ہیں۔ کتنے؟ 30 لاکھ علم ہے قرآن کے اندر۔ میں مثال دیتا ہوں، انسان کی تخلیق کا علم ہے، انسان کی تخلیق کا علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے گندے پانی کو ایک جگہ ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرا دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، نطفہ کو ہم نے مٹی کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اس لوتھڑا سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنا لیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ فکسونا العظام لحما، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس گوشت کے ساتھ ہڈیاں جوڑ دی۔ فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اللہ تعالیٰ اس طرح بار بار پیدا کر سکتے ہیں۔ ثم یخرجکم طفلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بچہ بنا کر نکالا۔ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ نے تجھے سخت کر دیا۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تو جوان ہو گیا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے کمزوری سے پیدا کیا، اللہ نے کمزوری سے پیدا کیا۔ من ضعف ثم جعل من بعد قوة، کمزوری کے بعد اللہ نے طاقت دے دی۔ من بعد قوة وشیبہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس طاقت سے کہ تمہیں پھر اور جوانی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یخلق ما یشاء، تیرا اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، ہر چیز کو پورا جانتا ہے اور پوری ہر چیز پر پورا قادر اللہ ہے۔ یہ ایک انسان کی تخلیق کا علم ہے۔ اب کائنات کا علم وہ بھی قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں یکبر اللیل علی النہار، ہم نے رات کو دن کے پیچھے لگایا ہے۔ یہ کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، رات کو دن کے، دن کو رات کے، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ فرما رہی ہے میں نے بنایا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں کس نے شامل کی ہے؟ اللہ نے۔ آج کل دن چھوٹے ہو رہے ہیں بڑے؟ بولو، گرمیوں میں 7 بجے روشنی ہوتی ہے اندھیرا، بولو، اور سردیوں میں 7 بجے اندھیرا۔ اللہ فرما رہے تولج اللیل فی النہار، ہم نے رات کے اندر دن کو شامل کر دی ہے۔ ٹائم 7 بجے ہی ہے لیکن رات ہے، ٹائم 7 بجے ہی ہے دن ہے، دن میں رات شامل ہو رہی ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور رات کے اندر دن شامل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان کو کائنات کا علم بھی دیا ہے۔ اتنے علوم ہیں، اب کہاں ایک مجلس میں بیان ہو سکتے ہیں؟ 30 لاکھ علوم اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ذوق رکھتے ہیں، اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو اپنی تو گزری، اپنی تو بیت گئی،
کم از کم آج ارادہ اور تہیہ پختہ عزم کرو کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کے علوم سکھانے ہیں، اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کے علوم سکھانے ہیں۔ اور یقین کرو ہم نے کر کے دیکھا، ہم نے کر کے آزما کے دیکھ لیے، قرآن کے ساتھ جڑنے والے کو اللہ نے کبھی بھوکا نہیں مارا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے حکم سے، ہمارے قرآن سے منہ موڑ لیا نا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، رزق تنگ ہو گیا ہے، کھانے پینے سے بھی تنگ ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم سے انکار کی ہے، اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کی بات مکمل کر کے اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ آپ کے شق صدر کی کیفیت کیا تھی؟ شق صدر کی بات ہو رہی تھی، بولو اور جاگتے پہ ہو، میں بھی لگتا سیدھیاں کر لوں گا، تھک گئے ہو بات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا، دل مبارک کو نکال کر جنت کے برتنوں کے اندر رکھا جاتا، برف کے ٹھنڈے پانی سے دھویا جاتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کسی چیز کو اچھی طرح صاف کرنا ہو گرم پانی سے دھوتے ہیں یا ٹھنڈے سے؟ جی، اللہ تو ٹھنڈے اور برف کے پانی سے دھو رہے ہیں۔ یہاں پر میل کچیل دور کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں مادہ معصیت، گناہ کا مادہ دور کرنا مقصود ہے، اور گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ جب کسی بندے کو گناہ کا جوش آ جائے وہ گرم ہوتا ہے ٹھنڈا، جب کسی بندے کو غصہ آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرم ہو جا بھائی، گرم ہو جا، کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈا ہو جا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو غصہ آئے وضو کرے، ٹھنڈا ہو جائے گا، کھڑے بیٹھ جائے، بیٹھے لیٹ جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی فرماتے تھے، اے اللہ میرے گناہوں کو برف کے پانی سے دھو دے۔ انبیاء اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری گھر والی کو، میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، شیطان کو پیدا کیا آگ سے، تو گناہ کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ گرم۔ گناہ کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ گرم۔ اس لیے آپ کے دل مبارک کو برف کے ٹھنڈے پانی سے دھویا جاتا، کیونکہ وہاں میل کچیل دور کرنا مقصود نہیں، وہاں گناہ مادہ معصیت کو دور کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو غریبوں کا، یتیموں کا ناحق مال ہڑپ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اللہ ان کے پیٹ کے اندر انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو گناہ کا مادہ کیا ہے؟ گرم۔ اس لیے آپ کے دل مبارک کو برف کے پانی سے دھویا جاتا تھا۔ جب بھی آپ کا شق صدر کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت لگائی جاتی۔ ایک قول یہ ہے جب آپ پیدا ہوئے مہر نبوت لگی ہوئی تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ جب آپ شق صدر کیا جاتا مہر نبوت لگائی جاتی۔ دونوں اقوال کے اندر تطبیق یہ ہے کہ مہر نبوت پہلے تھی، جب شق صدر ہوتا اسی مہر نبوت کو دوبارہ تازہ کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے اندر 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے، اللہ، رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 35 سال ہوتی ہے، آپ نوجوانی کے بالکل جوان ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ یہاں سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا کل آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر، سن کر، یاد کرنے کی، آگے پھیلانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔